اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ہر نماز کے بعد 20 بار ایک ایسا وظیفہ پڑھنے کے لیے لائی ہوں کہ جس کو پڑھتے ہی آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا، اور نہ کرنے والے شخص آپ کی ہر بات مانیں گے اور آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خاندان میں یا کوئی آپ کے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، آپ کی کوئی بھی بات مان کر وہ راضی نہیں ہو رہا ہے، تو آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی ہر حاجت بر آ جائے گی اس وظیفے سے۔ بس ہر نماز کے بعد ایک آیت ہے 3 لفظوں کی، وہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کی برکت ایسی ہوگی کہ اس سے وہ شخص جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلامات میں بہت برکت ہوتی ہے، اور یہ برکات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی ہر خواہشات پوری کروا دیتی ہیں، انسان کی مرادیں براتی ہیں اور انسان کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ویورز، آپ لوگ جو پریشان حال ہیں، جو پریشان ہیں، ایسے پریشان ہیں کہ ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہا کریں، کیونکہ اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تمام پریشانیوں سے دور کر دیتی ہے۔ ہر وقت اللہ اللہ کا ورد کرتے رہا کریں۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا گزر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، جبکہ انہیں اسلام لانے کی وجہ سے مارا جا رہا تھا، اور ایسی حالت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد یعنی اللہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدا لگا رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا، بلال اللہ ہی کا نام لیے جاؤ گے؟ پھر امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اللہ کی قسم اگر تم انہیں اس بات پر شہید کر دو گے تو میں رحمت و برکت پانے کے لیے ان کا مزار بناؤں گا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، اور وہ لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے فرمایا، اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ نے کہا، آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ اسے اس تکلیف سے بچا لیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس بلال سے زیادہ تندرست و توانا غلام ہے، بلال مجھے دے کر وہ تم لے لو۔ کہنے لگا، منظور ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو اپنا غلام دے دیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ خدا میں کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن پھر بھی باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ گویا ان اللہ والوں کا یہ شیوا تھا کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر دین اسلام کو چھوڑ کر باطل کے آگے سر نہ جھکنے پائے۔ ان کا یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ راہ حق میں اپنا سب کچھ بھی لوٹانا پڑے تو لوٹا دیا جائے، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑا جائے اور ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا جائے۔ بارگاہ الہی سے انعامات و اکرامات کی بارش برستی ہے۔ حضرت بلال حبشی آخری دم تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین اسلام پر ثابت قدم رہے، راہ خداوندی میں جان کی بازی لگا دی، مگر پائے استقلال میں ذرا برابر بھی لغزش نہ آئی۔ دین اسلام کی قبول کرنے کی پاداش میں مظلومانہ زندگی بسر کرنے کے باوجود بھی کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، اور ایک طرف ہم محبت رسول کا دم بھرنے والے معمولی سی خراش پر واویلا اور شور مچاتے ہیں، ذرا سی تکلیف پہنچنے پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی زبان حال سے یہی کہتے رہے کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن کلمہ نہیں چھوٹ سکتا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں کہ وہ ایسی پاکیزہ ہستیاں تھیں کہ جتنی بھی انہیں مصیبتیں آ جاتی، پریشانیاں آ جاتی، جو بھی ان کی زندگی میں رکاوٹیں آ جاتی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا نہ چھوڑتے۔ تو ہمارے اولیاء کرام، صوفیاء کرام نے کس طرح سے زندگیاں گزاریں، آپ نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بسر کرتے۔ ہمارے حضور غوث پاک، جیسے کہ میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ربیع الغوث کا مہینہ ہے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی قسم کے جھوٹ کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیا، ہمیشہ سچ کا دامن نہ چھوڑا۔ اس کے علاوہ آپ بھوکا رہتے اور کئی سالوں تک درخت کے پتوں پر گزارا کرتے، اور ہمیشہ لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے کہ صبر کرو، صبر کرنے کا جو پھل ہوتا ہے وہ ہمیشہ میٹھا ملتا ہے، اور آج ان کو وہ میٹھا پھل ملا کہ آج لوگ ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، صرف اپنے بزرگان دین کی باتیں مان کر۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی مصیبتیں، پریشانیاں ختم کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعا میں اپنے تمام مسلمانوں، بالخصوص والدین اور اپنے اساتذہ کو ضرور یاد رکھیں، کہ یاد رکھیے دعا دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا اللہ کریم سے مناجات کرنے، اس کا قرب حاصل کرنے، اس کی عظیم بارگاہ سے مرادیں پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے اور دنیوی و اخروی مصائب و مشکلات کے حل کا نہایت آسان اور مجرب ذریعہ ہے۔ دعا ایک بہترین عبادت ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دعا گناہگاروں کے حق میں اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد دعا نہیں مانگتے ہیں، تو اس دعا کا، ہماری اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، اور اگر دعا نہ مانگی جائے تو ہمیں وہ عبادت کا وہ لطف، وہ سرور کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ، جس میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی آیت لائے ہیں، بہت چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، جو چاہو گے وہ پورا ہو جائے گا، اس کے علاوہ آپ جس سے جیسا چاہو گے ویسا ہو جائے گا۔ تو آپ اپنی یہ حاجت پوری کروانے کے لیے کیا کریں گے؟ میں آپ کو 2 وظیفے مختلف بتا دیتی ہوں، جو آپ کو آسان لگے، آپ آسانی سے کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد، اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد یہ عمل کر لیں کہ نماز پڑھ لینی ہے۔ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد آسان سا عمل ہے، آپ یہ کر لیں۔ تو آپ نے نماز جب ادا کر لینی ہے، تو اس کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا پڑھ لیں، یا کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک جو آسانی سے آپ پڑھ سکیں وہ آپ پڑھ لیں۔ اور درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء۔ یہ آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے جو من یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے کہ میں یہ جیسا چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ اور جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا، چاہے بیوی کی شوہر نہیں مان رہا، یا شوہر کی بیوی نہیں مان رہی، یا بچے نہیں مان رہے، یا والدین نہیں مان رہے، یا آپ کی کوئی بھی بات نہیں مان رہے، یا بچے نہیں مان رہے ہیں، یا کہ آپ کے بہن بھائی کوئی بات نہیں مان رہے، یا آپ کسی کو کوئی پسند وغیرہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ ہر جائز حاجت کے لیے عمل ہے، اس وظیفے کی عام اجازت ہے۔
اور اس کے علاوہ ایک اور بھی وظیفہ ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہو کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، آپ منہ سے جو نکالے وہ پورا ہو جائے، تو آپ نے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ نے 15 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے بھی آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر خواہش حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، اتوار کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ آپ لوگ بھی اس خصوصی دعا میں شامل ہو کے اپنا نام قبولیت دعا میں شامل کر لیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔